سائنس میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, سائنسدان جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اس کی یہ لاجک ہے جس کی وجہ سے یہ زندہ ہے. اگر دیکھا نہ ہو نا بہت ساری چیزوں کو تو وہ یہ فیصلہ کریں اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر سائنسدانوں نے زمین پہ چلنے والے جانور دیکھے ہوتے, سمندر کے اندر کی مخلوق کبھی دیکھی نہ ہوتی, تو ہم ریسرچ کرتے, سائنٹسٹ ریسرچ کر کے جب لنگس پہ ریسرچ کرتے خشکی کے جتنے جانور ہیں, تو ریسرچ کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی کہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. آکسیجن ہوا میں 23% ہوتی ہے, تو جس کو ہوا نہیں ملے گی, پانی میں ہم ڈوب کے ہلاک ہو جاتے ہیں نا بھائی صاحب, تو ہمیں وہاں آکسیجن, کیونکہ ہوا نہیں ہے, آکسیجن نہیں ملتی, لہذا کوئی جاندار پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا. اصل میں تو یہ رپورٹ آنی چاہیے, لیکن جب انہوں نے سمندروں میں جھانک کے دیکھا, ابے یہاں تو الگ مخلوق ہے یار جو پانی ہی میں زندہ رہتی ہے, پانی کے باہر زندہ نہیں رہتی, تو انہوں نے دیکھا بھائی پھر ریسرچ ہو رہی ہے ان کے لنگس کیسے, ان کے جو پھیپھڑے ہیں, گلپھڑے ہیں, وہ کیسے کام کرتے ہیں. ایک نئی دریافت ہوئی بھائی اس طرح اللہ نے ان کو بنایا ہے, فطرت نے, نیچر نے ایسے بنایا ہے کہ یہ پانی سے آکسیجن جذب کرتے ہیں, یہ ہوا میں آکسیجن جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں ہیں. یہ وہی تو بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. سورہ یاسین میں اللہ کہتے ہیں میں ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. ایک طریقے کو دیکھ کے یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ یہی ہے لہذا اس کو نیچر کا نام دے کے جان چھڑا لو. ابھی سائنسدان کیا کر رہے ہوتے ہیں, نیچرل ہے لہذا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں چلو یہ والی پروڈکٹ ہماری یہ والی پروڈکٹ یہ تمہارے سامنے, پھر اس کو دیکھ کے سائنسدان کہتے ہیں اچھا اس میں تو اصل میں یہ لاجک ہے اس کی, اسی طرح ہو سکتا ہے. اللہ تیسری پروڈکٹ لے آتے ہیں, چل بھائی اس طرح یہ تیسری دیکھ لے, تو وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اللہ کہتے ہیں ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. پتا چلا بھائی یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ کسی کوئی مائنڈ ہے, کوئی دماغ ہے جو استعمال ہوا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے, جس کو مجازن دماغ کہہ رہے ہیں, یہ اس کا ارادہ ہے. پھر ہم نے جب سمندر کی مخلوق میں غور کیا, ہم نے دیکھا بھائی ان کے تو گلپھڑے ہوتے ہیں اور یہ مچھلی باہر تبھی زندہ نہیں رہ سکتی. سائنسدانوں نے ایک لاجک دی اس کی, بھائی ایکچولی یہ ہوتا ہے میڈیکل سائنس میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے. اللہ نے کہا چلو بھائی ایک اور پروڈکٹ ہے میری جو سمندر کے اندر بھی اور سمندر کے باہر بھی, اس میں کیا ہے بھائی, مان لینا چاہیے اللہ یہ تو ہی کر رہا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اس پہ ریسرچ ہوئی تو پتا چلا جی اچھا جو بھی ان کا سسٹم ہے یار اس میں تو یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں, پانی میں جا کے یہ والے اعضاء کام کرتے ہیں, پانی سے باہر آ کے کیکڑے کو دیکھو جب چاہے گا پانی کے اندر, جب چاہے گا پانی کے باہر. مگرمچھ کو دیکھو جب چاہے گا پانی کے اندر, جب چاہے گا پانی کے باہر. دونوں جگہ انجوائے کر رہا ہے لائف کو. کیا خیال ہے؟ دونوں جگہ انجوائے کر رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا چلو پانی کی مخلوق میں سائنسدانوں نے بولا سن لائٹ بہت ضروری ہے. کیا بہت ضروری ہے؟ چاہے سمندر کی مخلوق ہو چاہے خشکی کی. اللہ نے سمندر کی تہ میں جہاں بالکل اندھیرے ہوتے ہیں, سن لائٹ کا کوئی دور دور کا امکان بھی نہیں ہوتا, وہاں بھی اللہ نے مخلوق پیدا کر دی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, وہاں تو سن لائٹ ہے ہی نہیں. ہم جب آنکھوں والے جانوروں کو دیکھتے ہیں, اچھا کمال کی بات ہے وہاں پانی کا دباؤ اتنا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس تہ میں کسی مخلوق کا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ پانی کا ویٹ اتنا ہوتا ہے کہ پچک کے مر جائے گی. وہ نہیں, وہ جو ابھی گیا تھا کچھ دن پہلے آپ دوست گئی تھی بھائی صاحب, وہ ٹائٹینک دیکھنے کے لیے آپ دوست گئی تھی, سیکنڈوں کے 1000ویں حصے میں غائب ہوئی ہے. کیوں؟ پانی کا دباؤ, اتنا دباؤ تھا ہلاک ہو گئی. لیکن وہاں مچھلیاں ہیں سمندر کی تہ میں اندھیروں میں. اب کیسے بھائی اتنے دباؤ کو برداشت کر رہی ہیں؟ بھائی ان کو دباؤ جو اتنا پریشر ہے نا, ایسے ان کے اندر آلات لگے ہوئے ہیں جو اس پریشر کے مقابلے میں پریشر پیدا کر رہے ہیں. پریشر کا جواب کس سے ہوگا؟ پریشر سے. تبھی کوئی ایک چماٹ لگائے تو اس کا جواب پریشر کے مقابلے میں جب تک, تبھی میں کہتا ہوں کہ جو آپ کا قرضہ نہیں دے رہا, آپ کے پاس اگر قرضہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پریشر ہو رہا ہے, تو پریشر کے جواب میں کیا کریٹ کرنا ہے؟ پریشر. بھائی آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اس سے آپ کو پریشر ہوگا. جو شریف آدمی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. پریشر میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ٹینشن میں آتا ہے. تو اب کیا اس کا علاج ہے؟ جب وہ آپ کے گھر آئے نا پیسے لینے کے لیے, بولو نہیں,
اس سے پریشر کے مقابلے میں ایک نیا پریشر، کیا خیال ہے؟ یہ پریشر پارسل ہو کے کہاں چلا جائے گا؟ ادھر جائے گا تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ ریلیکس. تو پریشر ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی ٹینشن دوسرے کو پہنا دو، اور کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا وہ آپ کا. آپ نے بول دیا نا نہیں ہے، وہ دنیا کا کوئی قانون ہے ہی نہیں جو آپ سے پیسے نکلوا، کورٹ بھی نہیں نکال سکتی. جج کے اپنے پیسے پھنسے ہوئے ہوں گے نا، وہ بھی عدالت میں لا کے نہیں نکلوا سکتا. تو بدماشی سے نکالو یا صبر کرو، اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. خیر، اس لیے میں کہتا ہوں دیا ہی نہ کرو نا لوگوں کو، دینے سے پہلے کروڑا دفعہ سوچو. خیر، تو اب دیکھو اللہ نے سمندر کی تہ میں بھی پیدا کر دی مچھلیاں، ہے بھائی، وہ ویٹ برداشت کر رہی ہیں، اور اتنی ہلکی پھلکی مچھلیاں ہوتی ہیں. آپ حیران ہو گئے یار، یہ اتنی ہلکی پھلکی مچھلی یہ اتنی تہ میں کیسے ہے؟ تو اللہ نے دعویٰ کیا تھا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. جب ہم نے آنکھوں والے جانور دیکھے، زیادہ تر جانوروں کی آنکھیں ہوتی ہیں، ہم نے کہا یہ سفر کرتے ہیں آنکھوں سے، اگر آنکھیں کسی مخلوق کی نہیں ہوں گی تو وہ ٹکر کھائے گا. اللہ نے چمگادڑ پیدا کی، اور 20 قسم کے چچوندر دیکھی آپ نے؟ چوہے کی طرح کی ایک مخلوق ہے نا چچوندر، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، لاکھوں سالوں سے زمین میں ہے، وہ کیسے سروائیو کر رہی ہے بھائی؟ اپنے بچوں کو کیسے پالتی ہے بغیر آنکھوں کے؟ میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے. چچوندر نابینا ہوتی ہے، جب بچے دیتی ہے نا تو اس کی دم کو پچھلے والا بچہ پکڑتا ہے، اور اس چھوٹے بچے کی دم کو اس کا چھوٹا بھائی پیچھے، اس کی دم کو اس کی چھوٹی بہن پکڑے گی. پوری ٹرین کی طرح یہ سفر کرتے ہیں، جس کی دم چھوٹی گیا وہ، لیکن پکڑ کے رکھتے ہیں گچی سے نا. ان کو یہ پتا ہے کہ یہ میری اماں ہے، اور اماں کو آگے راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی ٹریولنگ کر رہی ہے، اور بچے اماں کی دم پکڑ پکڑ کے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں. بھائی صاحب، یہ اتنی سی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر کس نے ڈالے ہیں؟ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کروڑوں سال میں آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا ہے. ایک اول تو ایک بھی نہیں آتا، نہیں تو ہر مخلوق میں الگ قسم کے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے. چمگادڑ کو دیکھ لو، پرندہ ہے وہ، پرندہ نابینا پرندہ ہے، کیسے اڑتا ہے نا، ٹکر نہیں ہوتی. دیکھنے والے پرندوں کی ٹکر ہو جاتی ہے. میں نے کبھی چمگادڑ کو کسی دیوار سے ٹکر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. کیوں؟ کوئی ایسی ریز نکل رہی ہیں جو اس کو آگے بتا رہی ہوتی ہے آگے رکاوٹ ہے. نابینا ہو کے بینا لوگوں سے زیادہ اچھی زندگی گزار لیتی ہے چمگادڑ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کچھووں کو دیکھ لو، کہاں کہاں جا کے انڈے دیتے ہیں. پھر ان کا یہ ٹریولنگ دیکھ لو پرندوں کی یار. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے، کیسے پروں کو پھیلاتے ہیں اور پروں کو بند کرتے ہیں. کتنی لمبی ٹریولنگ کرتے ہیں یہ پرندے، سردیوں میں ایک پول سے زمین کے دوسرے کنارے. ہم تو بھائی اتنی ترقی کر کے نارتھ پول گئے ہیں، کینیڈا کے، اس پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یار جہاز میں بیٹھ کے. پرندے ویسے ہی چلے جاتے ہیں. ابے گوگل میپ ان کو کہاں سے ملتا ہے؟ ان کو کیسے پتہ چلتا ہے اس سمت میں سفر کرنا ہے، وہاں گرمیوں کا موسم ہے، یہاں سردیاں؟ اور ان کا بھی ایک امیر ہوتا ہے. آپ پرندوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں سائنسدانوں کی، وہ کتابیں پڑھو. ایک پرندہ آگے ہوتا ہے، وہ ہوا کو کاٹتا ہے، جب وہ تھک جاتا ہے نا، اتنا ڈسپلن انسانوں میں نہیں ہے. اگر انسان ہوتے نا اس طرح سفر کر رہے ہوتے، جو آگے ہوتا قیامت تک آگے ہی رہتا، اس کو دوسرا کوئی پیچھے آنے ہی نہیں دیتا. وہ تو مرے گا جب تک تو آگے ہی رہے گا. تو وہ کیسے جا رہا ہوتا ہے آگے آگے؟ وہ ہوا کاٹ رہا ہے. تھوڑے دن میں جب وہ تھک جاتا ہے، پیچھے آتا ہے، اس سے پیچھے والا، جیسے جنازے کی چارپائی کو نہیں لوگ کندھا دے رہے ہوتے بدل بدل کے. بھائی کون ہے جس نے ڈسپلن کے ایسے سافٹ ویئر اب جاپانیوں میں جا کے آئے ہیں؟ ورنہ جاپانی بھی انتہائی بد تہذیبی قوم تھی. بہت ریسرچ کر کر کے جاپانیوں نے لائن میں لگنا سیکھا ہے، اور پرندہ خود بخود لائن میں. آپ لوگ چپ کیوں ہو؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. پرندہ خود بخود لائن میں لگا ہوتا ہے، لائن میں تمیز سے سفر کر رہا ہوتا ہے، ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. اتنا دیمک کو دیکھ لو. دیمک، میں نے ایک دفعہ ایک کتاب پڑھی تھی دیمک کے گھر کے بارے میں. دیمک جس طرح سے گھر بناتی ہے نا مٹی میں، وہ این ای ڈی سے فارغ کسی انجینئر کے بغیر ممکن نہیں. آپ تو اس کا گھر دیکھ رہے ہوتے ایسے مٹی کا گھر ہوندا. اول تو وہ کیسے بن گیا؟ وہ سب مل کے کام کرتے ہیں، کاموں کو بانٹتے ہیں.
کمال یہ نہیں ہے دیمک کا جو گھر بن جاتا ہے, کمال یہ کہ اس کے اندر وینٹیلیشن کا اور ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کا جو انتظام ہوتا ہے. یہ ٹیکنالوجی اور یہ مینٹیننس تو انسان نے ہزاروں سال کے بعد جا کے اب سیکھی ہے, اور ابھی بھی پوری طور پہ نہیں سیکھی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیمک کا جو اندر کا ٹیمپریچر ہے نا وہ سیم ہوگا, چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں. اس کے گھر کے اندر کا ٹیمپریچر, وینٹیلیشن, ہوا یہاں سے آئے گی یوں ٹن مار کے یہاں سے نکلے گی, تاکہ ایسا نہ ہو اندر ہوا بند ہو جائے. ہم ایگزاسٹ لگاتے ہیں بھائی, یہاں سے ہوا آئے گی اور وہاں سے نکل کے پڑوسیوں کے گھر میں جائے گی. دیمک کا ایسا سسٹم ہے, اتنا سا کیڑا, اس کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر کیسے ڈیولپ ہو گئے بھائی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور کمال کی بات یہ, اگر کوئی چیز خود بخود ہو رہی ہے تو ایک جنس خود بخود ترقی کرے نا, اس کا دوسرے سے ریلیشن کیسے ہو گیا. دوبارہ سے بات سمجھاتا ہوں, بس یہ پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کوئی تعمیر کرتے ہو, عمارت بناتے ہو, کلے آدمی کا کام ہے یہ, یا ایک جیسے ہنر والے سارے آ جائیں تو مل کے بنا سکتے ہیں؟ یعنی آپ کو ایک بلڈنگ بنانی ہے, سارے این ای ڈی سے فارغ سول انجینئر لے آئے, آپ بن جائے گی بلڈنگ, سارے بیٹھ کے نقشے ہی بناتے رہیں گے, اینٹیں کون اٹھا کے لائے گا؟ کیا خیال ہے؟ یا سارے مزدور لے آئے, نقشہ بنانے والا کوئی انجینئر نہیں ہے تو بن جائے گا؟ یا سارے مستری ہی ہیں یا فنیشنگ کرنے والے ہی ہیں تو بن جائے گا؟ نہیں بنتا. ہوتا یہ ہے کہ کوئی انجینئر جو نقشہ بنائے گا, اور کوئی مزدور ہوگا, کوئی مستری ہوگا, کوئی کارپینٹر ہوگا, ایسا ہی ہوگا نا, کوئی کلر والا ہوگا, یہ سارے ملتے ہیں, پھر آپس میں ان کا رابطہ ہوتا ہے, یہ طے کرتے ہیں تو یہ کرے گا, تو یہ کرے گا, تو یہ کرے گا, ان کا ریلیشن آپس میں بنتا ہے تو جا کے ایک گھر تعمیر ہوتا ہے, چھوٹا سا گھر. یہ ریلیشن ایوالو ہونے کے نتیجے میں ممکن ہی نہیں ہے. اگر ایوالو جو ڈارون کی جو چھوڑ کے گیا نا لمبی, یہ خود بخود ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے ذہین دماغ چاہیے جو آپس میں مل کے سلو مشورہ کر کے طے کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا اور تو یہ کرے گا. ہم بہت سے جانوروں میں دیکھتے ہیں جب وہ کوئی پروجیکٹ کو کی تکمیل کے لیے چلتے ہیں تو کاموں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں, ان میں اس کے ہنر کے پہلے سے لوگ موجود ہوتے ہیں. شہد کی مکھی میں آپ دیکھ لو, کچھ مکھیوں کا کام ہے نر مکھیاں زیادہ ہو جائیں تو ان کی آبادی کو کنٹرول کرنا, کچھ مکھیوں کا کام ہے پورے سسٹم کو مینیج کرنا, وہ مینیجر مکھیاں ہیں, ملکہ مکھیاں ہوتی ہیں وہ. کچھ مکھیوں کا کام ہوتا ہے جا کے رس لے کر آنا. پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں شہد کی مکھی پہ. تو اتنے مختلف ہنر کی شہد کی مکھیوں کا آپس میں ریلیشن اور کاموں کا ڈیوائیڈ کرنا, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو سکتا ہے. دیمک میں بھی ایسے ہی کام ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, تو یہ کرے گی میں یہ کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ انڈے دینے والی مکھیاں ہوتی ہیں, ان کا کام الگ ہے, بریڈنگ کے لیے الگ مکھیاں ہیں. شہد کی مکھیوں میں پورا ایک سیٹ اپ. تو بہت سارے جانوروں میں ہمیں یہ سیٹ اپ ملتا ہے, نظر آتا ہے. میں نے جنگل میں ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, مجھے یقین نہیں ہو رہا, میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی, میرے کان غلط سن رہے ہیں. ابھی میں افریقہ کے جنگل میں گیا نا, آپ نے ولاگ میں دیکھا ہوگا, ہم 3-4 دن افریقہ کے جنگل میں گھومتے رہے, ہمیں کوئی شکار نظر آئے تو ایسے قریب سے ہمارے شیر گئے ہیں یوں, ہمیں گائیڈ نے بولا تھا چپ کر کے بس بیٹھے رہنا, ہلنا نہیں. شیر کو انسان کا ہلنا بالکل پسند بولو نہیں. شیر, لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیر آپ کو کھا کیوں نہیں رہا تھا. وہاں کے جو لوگ ہیں نا, جو ماہر شیریات ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جانور جب آپ گاڑی کے اندر ہوتے ہو, اگر آپ ہلو جلو نہیں اور زیادہ باتیں نہ کرو, تو جانور گاڑی سمیت اس بندے کو ایک مخلوق خیال کر رہا ہوتا ہے, لہذا وہ سمجھتا ہے کوئی بہت بڑی بلا کھڑی ہوئی ہے, وہ اس پہ حملہ نہیں کرتا. لیکن یہ سب اپنی ذمہ داری پہ, فلسفوں پہ آپ جانا. کوئی مجھے تو انہوں نے بتا دیا تو ہم نے ہمت کر لی, ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں افریقہ میں جنگل میں, ببر شیر یہاں سے گیا ہے ساتھ, سمجھ رہے ہو, یہاں سے ببر شیر جا رہا ہے, پیچھے اس کی شیرنیاں, 7 عدد شیرنیاں. شرم کی بات ہے, خیر شیر کے لیے یہ 4 بہت ہیں, 7 رکھنے کی. اب جس کو شرم آ رہی ہے اس کی, ان سب کے لیے شرم کی بات ہے بہرحال. اور وہ دائیں میں گھومی ہوئی تھی شیرنیاں, پہلے شیرنیاں شکار کر رہی تھیں, ان سے ہوا نہیں. پھر ببر شیر آیا کہ مجھے فاقوں سے مارو گے کیا. 3 دن سے ہم دیکھ رہے تھے, کچھ بیچارے کو کھانے کو نہیں مل رہا. اس سے پہلے کتنے دن سے پہلے بھوکا تھا ہمیں معلوم نہیں.
بہرحال ہم نے کہا اب تو کرے گا. تو وہ 2 بھینسیں نظر آئے نا, یہ نہیں جنگلی بھینسیں ہوتی. اب گورے بھی اور بھی ٹورسٹ ہیں, وہ بالکل نیچرل جنگل ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ نے بنایا, وہ بالکل قدرتی حالت میں ہے وہ. تو اب ہم نے دیکھا جی وہاں سے اتنا موٹا شیر لمبا چوڑا جا رہا ہے کرتے ہیں, بالکل قریب سے. میں واقعہ کیا سنا رہا تھا, دماغ سے نکل گیا, میں کیا بات بتا. ہاں وہ شیر جا رہا ہے نا, خیر وہ بھینسیں پھر نکل گئے, بھاگ گئے. تو شیر اور شیرنیاں واپس, شکار مس ہو گیا نا, تو واپس ایسے آ رہے تھے جیسے کسی کا جنازہ پڑھ کے آ رہے, ایسے منہ لٹکے ہوئے تھے اور ایسے کر کے نا. ہم نے کہا بالکل وہی سین ہے جو میت دفنا کے آ رہے ہوتے ہیں کہ کل ہمارا نمبر ہے, آج اس کو دفنا ہے, کل کس کا نمبر ہے, ہمارا نمبر. تو وہاں میں نے ایک منظر دیکھا دن کے, یہ تو رات میں تھا نا, دن میں ایک منظر دیکھا کہ ایک جانور نظر آیا, شیرنی آہستہ آہستہ جا رہی ہے. ایک سیٹی کی آواز آئی مجھے, جیسے نا ہم سیٹی بجاتے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کسی بندے نے سیٹی بجائی ہے. تو ہمارے ایک دوست نے کہا بھائی یہ ہرن سیٹی بجاتا ہے جو دور کھڑا ہوا ہے, وہ اپنے دوسرے ہرنوں کو خبردار کر رہا ہے. میں نے کہا بات کرو یار, پوری انسانوں والی سیٹی. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, وہ ہرن نے دوبارہ سیٹی بجائی, وہ کوئی انسان نہیں تھا. ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی پھینک رہے ہوں, ویسے تو امید نہیں ہے, وہ کیوں پھینکیں گے بھائی. دور جو ہرن کھڑا ہوا ہے نا, جو شیر کو دیکھ رہا ہے کہ وہ ادھر جا رہا ہے ہرن کے شکار کے لیے, ادھر سے وہ کیا کر رہا ہے, جیسے ہم سیٹی نہیں بجا رہے ہوتے, کوئی ڈاکو چور آ رہا ہے باقاعدہ سیٹی بجا کے خبردار, ایسے سیٹی بجا کے. ہرن کی تو آواز میں سیٹی کا کوئی پہلی دفعہ میں نے دیکھا بھائی. انہوں نے کہا یہ بجاتا ہے سیٹی, اگر کوئی دور دیکھ لینا شیر کو تو اپنے ساتھیوں کو خبردار کرنے کے لیے. یہ لنک ان کا جو آپس میں بنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ, یہ جذبہ بھی انوالو ہوا ہے. بولو نا ہے بھائی, اتنا جذبہ آج انسانوں میں. انسانوں کو تو پیغمبروں نے آ کے سمجھایا ہے, تو جا کے یا خود ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا ہے, بٹھا کے گھنٹوں ہم سمجھاتے ہیں پڑوسی کا خیال کرنا, اپنے قوم کے لوگوں کا خیال کرنا, بیواؤں کا خیال کرنا, 4 استغفر اللہ یتیموں کا, 4 شادیاں بھی بیواؤں کے خیال کرنے کی وجہ سے کہتا ہوں نا میں. تو یہ تو ہم اور انسان آپس میں مل کے صدیوں سے موٹیویٹ کر رہے ہیں, پیغمبر بھی, لیڈرز بھی, اور وہ تب جا کے بھی انسان اس معیار پہ نہیں اترا. ہرن کو کس نے موٹیویٹ کیا بھائی؟ اس کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے آٹومیٹیکلی. اور پھر سیٹی بجانا کس نے سکھائی؟ سیٹی کیوں بجا رہا ہے؟ اگر وہ میں کرنا شروع کر دے نا, ہرن شیر ادھر چھوڑ کے پیچھے آ جائے گا. بھائی یہاں تو ہرن کھڑا ہوا ہے, وہ اسٹائل کیا کر رہا ہے, چینج. تو بھائی اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. اس کائنات میں تم ایک ایک چیز میں غور کرو گے تو پتا چلے گا اللہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے, جب چاہتا ہے جو بنا دیتا ہے. پھر ہم بیٹھ کے اس کی لاجک پیش کرتے ہیں, ایکچولی یہ ایسے ہو گیا, ایکچولی یہ یوں کھاتا ہے, یہاں سے سانس لیتا ہے, یہ ادھر سے سنتا ہے. بہت سے ادھر سے نہیں سنتے ہیں, وہ ویسے ہی سن رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک ہندو آیا نا, اور کہنے لگا, ایک اعتراض کیا ہندو پنڈت نے کہ آپ جب بولتے ہو تو کس سے بولتے ہو؟ انہوں نے کہا میں زبان سے بولتا ہوں. دیکھتے ہو تو کہاں سے دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں آنکھ سے دیکھتا ہوں. سنتے ہو تو کہاں سے سنتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کان سے سنتا ہوں. تو کہا اللہ بھی سنتا ہے نا؟ مولوی تھانوی نے فرمایا ہاں سنتا ہے. اللہ بھی بولتا ہے نا؟ ہاں جی بولتا ہے, اللہ کلام کرتا ہے. تو کہا کہ اس کا مطلب اللہ کے بھی پارٹس ہیں, پھر اللہ کی بھی زبان ہے, اللہ کی بھی کان ہے, اللہ کی بھی آنکھ ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ تو اللہ کو مشابہ بنا دیا نا انسانوں کے. تو پنڈت نے کہا اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا مطلب اگر دیکھتا ہے تو آنکھ بھی, اللہ کی بھی پھر آنکھیں ہیں نا. جب اللہ کلام کرتا ہے اس کا مطلب اللہ کی بھی زبان ہے, جبکہ ہم کیا کہتے ہیں, اللہ ما وراء العقل ہے. تو حضرت حکیم الامہ نے اس کا جواب دیا, فرمایا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے, آنکھ کو دیکھنے کے لیے دوسری آنکھ چاہیے؟ بولتے کیوں نہیں. ہمیں بولنے کے لیے زبان چاہیے, تو زبان کو بولنے کے لیے الگ سے کوئی اور زبان چاہیے. ہمیں سننے کے لیے کان چاہیے, کان کو سننے کے لیے کچھ چاہیے. تو جیسے کان بغیر کان کے سنتا ہے, آنکھ بغیر آنکھ کے دیکھتی ہے, زبان بغیر زبان کے بولتی ہے, ایسے ہی اللہ خود سنتا بھی ہے, خود سے دیکھتا بھی ہے, خود سے کلام بھی کرتا ہے. اس کو کلام کے لیے زبان نہیں چاہیے, اس کو دیکھنے کے لیے